السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ ایک نئی سٹوری آپ کہہ لیں یا ایک نیا میسیج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے شہر لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے اچھرا کے اندر ایک خاتون ایک ایسا لباس پہن کر ایک ریفریشمنٹ کی دکان پر بیٹھی جس لباس پر عربی رسم الخط میں کچھ تحریر تھا۔ اسی اثناء میں بہت سارے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس کے لباس پر قرآن حکیم کی آیات یا کوئی مقدس کلام لکھا ہوا ہے، اور ایک جمگٹا اور ایک بڑا مجمع ایک جو ترتیب پاتا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل یا پولیس آفیسر ایک دم سے نمودار ہوتی ہیں اور اس عورت کو جو کہ اس دکان کے اندر محصور ہوتی ہے لوگوں کے ہجوم میں، تو اس ایک دم سے اس دکان کو کھلوا کر تو اسے محفوظ مقام پر لے جاتی ہے، اور بہت جلدی اس کا یہ ریزن سامنے آ جاتی ہے کہ جناب وہ جو اس عورت کے لباس پر لکھا ہوا تھا وہ کوئی قرآن پاک کی آیات یا احادیث نہیں تھی، بلکہ وہ عربی رسم الخط میں جو کپڑوں کی ڈیزائن ایسا تھا جو عربوں میں عام طور پر پہنا جاتا ہے، اور اس کو وہ عورت پہن کر وہ سر بازار آ گئی تھی، جسے لوگوں نے عربی کلام سمجھ کر یا قرآن حکیم کی آیات سمجھ کر تو یکدم لوگ مشتعل ہو گئے، اور یوں وہ کیس رفع دفع ہو گیا، اور جتنے بھی لبرل اور ملحدین اور فاشسٹ قسم کے لوگ تھے ان کی 2-3 گز کی زبانیں جو اہل علم پر اور علماء پر جو ہونی شروع ہو گئی۔ ابتداً آپ دیکھ لیں کہ جس وقت یہ ماجرا پیش آیا تو جو لوگ وہاں پت پر اکٹھے تھے ان کو مذہبی تنظیمات کے ساتھ اور علماء کے ساتھ نتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ علماء اور مذہبی تنظیمات اتنی فارغ ہیں کہ وہ چوکوں چوراہوں پر بیٹھی رہیں گی، اس طرح کے کسی آپ کے پری پلان قسم کے کسی بھی پروگرام کو وہ جو کرنے کے لیے۔ اچھرا لاہور کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر آبادی اس قدر ہے کہ عام حالات میں بھی ہر گلی میں 40-50 لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے علاقے میں لوگوں کا اکٹھا ہونا کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کو فائنل کروانے میں بھی علماء ہی نے، اور بالخصوص جس مخصوص تنظیم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سب کے اشارے جا رہے تھے کہ وہ لوگ اس عورت کو مارنے کے درپے تھے، اور وہ اتنے ان پڑھ نکلے کہ انہیں پر سارے مسئلے کو ٹھنڈا کروانے والے اور سارے معاملے کو نپٹانے والے ہی وہی ہیں، اور اسی کے علماء کرام جو وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ کلام کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، یہ محض ایک ایسا عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کو انگلش میں بیوٹیفل یا اردو میں خوبصورت یا حسین کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک کپڑے کا ڈیزائن ہے، اس پر ایک ایسا عربی زبان میں لفظ اس طرح لکھا ہوا تھا۔ اب یہ کیس تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس کے جو جسے آپ سیاق و سباق دیکھیں تو وہ ابھی باقی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اہل عرب بھی اگر یہ کام کریں گے تو کیا اس کو مطلب اگر واقعتاً اگر وہ کلام اللہ کی توہین کریں گے یا اس طرح کریں گے تو پھر کیا میرے لیے قابل قبول ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے شوز پر، کیونکہ ان کا جو وطنی جھنڈا ہے اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے اور تلوار ہوتی ہے، تو وہ اپنے جوتوں پر جو ان کی مختلف اسکواش یا فٹ بال یا اس طرح کی جو ٹیمیں ہیں ان کی انٹرنیشنل ٹیمیں ہیں، قومی ٹیمیں جو ان کی ہیں، ان کے شوز پر بھی وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، فٹ بال پر بھی لکھا ہوتا ہے، متعدد بار اس کے بارے میں جو ویڈیوز وغیرہ بھی آ چکی ہیں۔ تو وہ کوئی کاپی کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اہل عرب جو کریں گے تو ہم کریں گے۔ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا دین ہے، ہم نے ہر چیز کو اس دین کے مطابق پر رکھنا ہے، اگر درست ہے تو ٹھیک، اگر درست نہیں ہے تو اس کو رد کر دینا، اس کو اختیار نہیں کرنا۔ لیکن دوسری چیز ایک بڑی خاص یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، اور مارچ کے مہینے میں عورتوں کا جو ایک مارچ ہوتا ہے جو بے حیائی مارچ ہے، جس کے اندر عورتوں کو ایک آزادی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ اس کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ کروایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس پر کوئی ایسا ریئیکشن دیں۔ بھائی عام عوام نے اگر اس رسم الخط کو وہ ایک لفظ جو تھا وہ لفظ کم و بیش 200-300 مرتبہ لکھا ہوگا اور ایک دوسرے میں مکس کیا ہوا ہے خطاطی کی شکل میں، تو اس میں عام عوام نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی عربی رسم الخط لکھا ہوا، تو یہ عوام کو کوسنے کی بات نہیں ہے، عوام کو داد تحسین دینے کی بات ہے کہ ان کی نظروں نے جو دیکھا اس پر وہ انہوں نے مسلمانی فریضہ ادا کرتے ہوئے اس پر اپنی آواز اٹھائی ہے۔ آواز اٹھی ہے تب بھی تھوڑا سا اویئرنیس بھی ایک ہو گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ چیز توہین کے زمرے میں نہیں آتی، اور یہ ایک ڈیزائن بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیجیے اس خاتون کا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، اور وہ سر بازار ایک آشنا، اس کا بھائی تو خیر نہیں کہا جا سکتا لیکن خامند ہو سکتا ہے اس کا، یا اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وہ اس طریقے سے ڈنر پہ یا وہ لنچ پہ آئی تھی۔ تو دیکھیں یہ مسلمانوں کے ملک کے اندر جس ملک کو اسلام کے بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا ہو، اس ملک کے اندر، اور پھر جو وہ پولیس آفیسر آئی ہے اس کا بھی سر ڈھانپنے کا کوئی انتظام دوپٹہ نہیں تھا، اور وہ بھی اسی طریقے سے ایک پینٹ شرٹ کے اندر جو ایک اول انگریزوں کا اور اس کے بعد وہ مردوں کا لباس ہے، مرد پہنتے ہیں اگر پاکستان میں یا پہنے بھی تو کم از کم عورتوں کے لیے تو کسی طور پر بھی اس طریقے سے چپٹا ہوا لباس جو وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی بھی اس کے اندر نیگیٹیوٹی موجود ہے۔
کہ فیشن ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو یوں سر بازار کیا جائے گا، اسلام کا تمسخر سر بازار اڑایا جائے گا۔ جس کے اوپر ہاتھ رکھو، جس پر انگلی اٹھاؤ، وہی کہتا ہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، وہی کہتا ہے میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، وہی کہتا ہے مجھے اسلام سب سے زیادہ پتہ ہے۔ یہاں تک کہ اس خاتون نے جو پکڑی گئی ہے، جو مطلب اس معاملے میں آئی ہے، تو اس خاتون نے بھی یہ سب سے پہلے یہی کہا کہ جی میں مسلمان ہوں، میں سنی مسلمان ہوں۔ ہمیں کسی کے سنی مسلمان ہونے پر شک ہی نہیں ہے، کوئی ہوگا ہمیں کسی کے عاشق رسول ہونے پر بھی شک ہی نہیں ہوگا، ہم سے سب جو بڑے عاشق رسول ہی ہوں گے۔ لیکن اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دن رات گزارنے کے، زندگی گزارنے کی تعلیمات کیا ہیں۔ کیا عورت کو اس طریقے سے سر بازار باہر نکلنا عورت کے لیے جائز ہے؟ اس چیز پر نہ کوئی اینکر، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی ٹیلی ویژن چینل، کسی نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے کہ اس عورت کے پاس ڈیزائن کپڑا پہننے کے لیے جو 10-20 ہزار یا 8 ہزار کا ہوگا وہ تھا، لیکن 200-400 روپے کا سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اچھا وہی عورت جب پولیس اسے لے کر جاتی ہے تو تھانے میں جا کر جہاں پر صرف 2-4 لوگ ہیں اور وہ بھی سارے ایجڈ لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ مکمل طور پر چہرہ ڈھانپ پہنی نقاب کر کے صرف ایک اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں اور وہ اپنا انٹرویو دے رہی ہے۔ اتنی جلدی وہ پختہ مسلمان ہو گئی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے سپیڈ پر بھی۔ تو وہی عورت کچھ لمحے پہلے بازار کے اندر اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے خامند کے ساتھ بالکل سر کے اندر سرے سے دوپٹہ تھا ہی نہیں، ایک تو ہوتا ہے گلے میں ڈالا ہوا، سرے سے تھا ہی نہیں، ایسا ڈیزائن تھا۔ تو یہ ڈیزائن مسلمانوں کا تو نہیں ہوتا۔ تو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ جس وقت عورت اس طرح کی بے حیائی کی طرف چلی جائے گی تو اس کو اگر روکا جائے گا تو وہ اسے متشدد سوچ، ایکسٹریمسٹ تھنکنگ متصور کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے کہ دیکھیں، یا اسلام کا نام نہ لیں یا پھر اسلام کی حیا رکھیں یا پھر اسلام کے ضابطوں کو کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے تو کام نہیں چلتا، اس طریقے سے نظام نہیں چلتا کہ ہم ہر کام کرتے جائیں، ہر برا کام اور ہر گناہ کے اندر ملوث رہیں اور ہم کہیں بس ہم مسلمان بھی ہیں، اور کوسیں ان لوگوں کو جو آپ کے ہمدرد ہیں، علماء کو کوسیں جو آپ کے ہمدرد ہیں۔ علماء کو کسی بھی عورت کے بے نقاب ہونے سے یا بے پردہ ہونے سے اس کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کسی طرح کا معاملہ ہے۔ وہ پھر کیوں علماء آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ علماء نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے پردہ عورتوں پر لعنت کی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ اپنی فیملی کے اندر اپنی عورتوں کو انتہائی باپردہ رکھتے ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی کے اندر ان کی عورتیں تو وہ بہت مطلب کہ بے پردہ نہیں بلکہ باپردہ رکھتے ہیں، لیکن وہی جو ہے وہ اپنے دیگر معاملات میں اسکول یا کالجز کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر، یا کوئی بڑی شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، یا اور جتنے بھی آؤٹ ڈور جتنی بھی سرمنیز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ بھائی کو فکر ہے، نہ کسی بیٹے کو فکر ہے، اور عورتیں اسی طریقے سے بے پردگی کی حالت میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ قابل غور ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مرد کو دیا ہے اس کی پابندی مرد کرے گا، اور جس کا حکم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کو دیا ہے اس کی پابندی عورت کرے گی۔ دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ چیز سوچ بچار کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔